اتنا ایکسٹرا پورا قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ الحمد ہے۔ میں پوری تقریر اس سورہ الحمد کر دوں، محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر ایکسٹرا آرڈینری سورہ ہے یہ۔ وہ سورہ ہے کہ اگر 11 مرتبہ الرحمن الرحیم سید رضی کے بڑے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا، جو شیخ مفید کے اسٹوڈنٹس تھے، شیخ مفید وہ کہ جو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی ذریعے مبارک کے اندر دفن ہے، وہیں پہ اس گولڈن ٹوم کے اندر، جن کو یہ بھائی سید مرتضیٰ اور سید رضی یہی دو بھائی تھے کہ جن کی مثال مولا حسن مولا حسین کے بچپنے سے میں جیسے تھے۔ ان کی ماں نے بیوی شہزادی نے لے جا کے شیخ مفید کو کہا تھا کہ میرے بچوں کو فقہ سکھا، اور دوسرے دن سید مرتضیٰ اور سید رضی کے ماں نے لا کے اسی انداز سے کہا تھا جس رات میں شہزادی نے کہا۔ تو بہرحال مشہور واقعات ہے، واقعات نہیں پڑھ۔ سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1,00,000 دفعہ پڑھوں وہ اثر نہیں آئے گا میرے پاس، لیکن سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو دجلہ کا پانی راستہ بنے۔ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، یہ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، مدرسے کا مشہور ترین واقعہ۔ وہ اسٹوڈنٹ جو لیٹ آتا تھا روز، اس لیے کہ اس کی بورڈ جو شروع ہوتی تھی وہ 8 مثال کے طور پہ 8 بجے کے بعد شروع ہوتی تھی اور 8 بجے مدرسہ ہوتا تھا۔ سید مرتضیٰ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا وہ پہلی بورڈ جو بورڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا اس زمانے میں، وہ بورڈ فیری جس کو کہتے ہیں، جیسا دبئی میں ابرا ہے اسی انداز کی۔ تو اس نے کہا کہ سب سے لیٹ شروع ہوتی ہے، پہلی جو ہوتی ہے اس سے میں آتا ہوں۔ تو سید نے کہا تھا کہ اچھا میں ایک دعا دیتا ہوں تو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پیر ڈالنا، تیرے لیے راستہ بن جائے گا کہ وقت پہ آ جائے، کراس کر لے اس ریور کو۔ اس نے لکھ کے دیا اور کہا تھا کہ کھول کے نہیں دیکھنا اس میں کیا لکھا تھا۔ پہلے دن وہ رکھا پیر، میں بہت شارٹ کرا، مشہور واقعہ ہے، صرف میں امپورٹنس بتانا چاہ رہا۔ پیر رکھا، راستہ بن گیا، کراس کر لیا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، پیسے بھی بچ گئے، وقت بھی بچ گیا، اور یہ معجزہ دریا میں سے کراس کر کے آیا۔ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ ریالٹی ہے۔ روز جانے لگا، ٹائم پہ آنے لگا۔ ایک دن اس نے کہا لیٹ سی کہ سید نے لکھا کہ اب جو کھول کے دیکھا اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں بس۔ اب جو پانی میں پیر ڈالتا ہے ڈوبنے لگا، پھر وہ ویٹ کیا فیری کا، جب فیری آئی اس سے لیٹ پہنچا، اپنے روم میں چلا گیا۔ سید نے دوسرے روم سے پکار کے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے غور کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف لکھا تو راستہ بن گیا۔ اسی طرح سورہ الحمد کی اگر وہ پڑھے تو اس کا اثر ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسے بناؤ، آج کی رات اگر تم اعمال کرو، آج کی رات تم کچھ وعدے کرو اللہ سے، کچھ پرومسز کرو، کچھ عہد کرو کہ میں یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا۔ پہلی چیز جو چھوڑنا ہے وہ رزق حرام۔ اگر اس کا حلال رہے گا تو اثر اٹھے رہے گا۔ ہمارے پاس قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک اثر ہے۔ تو دوستو میں نے تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا کہ آج کی رات اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، صرف دعا کی رات ہے۔ میں نے کہا نا کہ رجب کا یہ آخری رات ہے، اس طرح کی اتنی بڑی رات۔ رجب کی کئی راتیں تھیں، کئی راتیں تھیں اس میں، جیسا 13 رجب کی رات تھی، میرے مولا کی ولادت کی رات تھی، پہلی رجب کی رات تھی، 10 رجب کی رات تھی، 13، 14، 15 کی راتیں تھیں۔ ایک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ تھا جو آہستہ آہستہ گزر گیا۔ اینڈ وی ڈidn't do anything۔ لٹرلی لوگوں نے کیا ہوگا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، وی ڈidn't do anything۔ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ہم نے نہیں کیا۔ یہ وہ رات ہے، اور اب آخری رات آ گئی۔ یہ رات کئی فضیلتوں کی رات ہے، زیارت امیر المومنین کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے۔ اس کا کچھ سورہ ہے، میں سورہ نہیں بتاؤں گا، ٹائم نکل جائے گا۔ 2 رکعت کر کے نماز پڑھو اور کوشش کرو کہ ہر نماز کے بعد تسبیح شہزادی کونین پڑھو۔ واجب نہیں۔ کیوں پڑھو؟ قبولیت نماز۔ جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، شارجہ میں دوسرے دن جاب ہے، بزنس، چلو یہ اچھا ہے کہ دوسرے دن فرائیڈے، تو تسبیح اس لیے پڑھو کہ شہزادی کی تسبیح تمہاری نماز کو خوب۔ امام ارشاد فرماتے کہ میری جدہ کی تسبیح تمہاری واجب نماز کو قبول کرا دے۔ یہ واجب نہیں ہے، تسبیح مستحب ہے۔ کمال ہے تسبیح کا کہ بیوی کی تسبیح واجب نہیں ہے، لیکن یہ مستحب عمل واجب کو قبول کرنا۔ ہر وقت پوری مجلس تسبیح پہ پڑھو۔ بیوی کی تسبیح کی امپورٹنس کیا ہے؟ تمہاری ہر دعا سے پہلے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو۔ کیوں؟ پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ۔ ہمیشہ مظلوم بولنا بیوی کو۔ کائنات کی مظلوم ترین بیوی کا نام فاطمہ ہے۔ ہمیشہ بیوی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم استعمال کرو۔ What are you going to lose? What are you going to lose? تمہاری دعاؤں کی قبولیت، میری بیوی کی مظلومیت دنیا کے سامنے ہے۔
تو ہمیشہ دعا کرو پروردگار تجھے مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ میری یہ نماز آج کی رات اگر یہ 12 رکعت تمہاری نمازیں قبول ہو جائے تو پھر تم دیکھو تمہارے لیے لائف کیسے ہوتی ہے. ہاؤ یور لائف ول چینج. عجیب عجیب رات ہے. تو یہ 12 رکعت نماز ضرور پڑھنا, اللہ کے رسول کی سرکار کی زیارت ضرور پڑھنا. انشاءاللہ میری تقریر کے فوراً بعد اعمال ہوں گے تو اب اعمال ضرور کرنا. میں بار بار اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں, میں ایک سٹیج پہ لا کے ختم کر دوں گا 45 منٹ میں. اس کے بعد آپ لوگ اسی طرح رہیں اور اعمال ہے شب معراج کریں. جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کے رزق میں برکت دے اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. اور یہ مینجمنٹ پوری شارجہ کی یہ جو امام بارگاہ کو مینیج کر رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے. دوستو زیارت امیر المومنین بھی آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. مولا کی زیارت پڑھنا, معراج یہ, اور کل کا روزہ 4 بڑے روزوں میں کل کا ایک روزہ ہے. جو بھی مجھے سن رہا امام بارگاہ علی رضا سے پوری دنیا میں ان کو بول رہا کہ آئی نو روزہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ عبادت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ بہت آسان عبادت ہے, اس لیے اس میں اجر زیادہ ہے. کل کا ایک روزہ 60 ایئرس کے روزے تو بعض روایتوں میں 70 ایئرس 70 ایئرس کے روزوں کے برابر, یعنی 70 سال تم روزہ رکھو, 70 سال 70 ایئرس تم روزہ رکھو, جو اجر ملے گا. تو آپ اس کو چھوٹا اجر مت سمجھو. آج آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہو رہا, ایسے کہ آپ شارجہ میں, آپ دبئی میں, آپ یو اے میں, آپ پوری دنیا میں, آپ زمین کے اوپر ہیں, آپ کو اندازہ نہیں. روزے کا ثواب نیچے سب سے زیادہ فائدہ کرے, مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کرے یہ. اور پھر دنیا میں جو تمہاری زندگی کے جو تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں وہ دعائیں کھلتی ہیں. روزے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا, تقوی حاصل ہوتا, پائز بنتا. روزہ رکھنے سے انسان تقوی حاصل کرتا. ماہ رمضان کا مشہور جملہ ہے کہ تم روزے رکھو کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ, متقی بن جاؤ. اور امام علی متقین کے امام ہے, امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے. میرا مولا متقین کا امام ہے, صاحب تقوی کا امام. تو روزہ ضرور رکھو. کل کا 60 سال کے روزے کے بعد 60 4 بڑے روزے, 27 رجب شب معراج والا روزہ سحر کرو, 27 کا روزہ رکھو. پھر 18 ذیلحج 18 ذیلحج جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا, من کنتو مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا وفاظ علیہ تعالی, جس دن دین مکمل ہوا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. 2 اور 17 ربیع الاول جو 2 صادقین کی ولادت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور میرے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, اور 25 ذیقعدہ 25 ذیقعدہ 11th month اب آنے والا ہے. یہ 25 ذیقعدہ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ نے زمین کو بچھا دیا. 6 دن میں 6 یوم میں اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں سب کو خلق کیا وہ دن. اور وہ ایک دن 25 ذیقعدہ ایک اور امپورٹنس یہ ہے کہ اس دن ظہور امام کی تاریخ ہے, میرے مولا کی ظہور کی تاریخ. 4 تاریخیں مولا کے ظہور کی. عاشورہ ہے, 25 ذیقعدہ ہے, 15 شعبان ہے, اور شب قدر 23 رمضان. میں 23 رمضان بول رہا ہوں, 21 بھی ہو سکتی, 23 بھی ہو سکتی, 25 21 میں 19 21 23 کو بھی ہو سکتی, لیکن 23 کی چانسز زیادہ. تو یہ میں صرف ایک ہلکا سا نقشہ کھینچا کہ یہ 4 بڑے روزے سال میں اگر 4 روزے رکھو تو 240 ایئرس کہ اگر تم روزے رکھو 240 سال تم زندہ رہو, اور 240 سال 240 ایئرس تم روزہ رکھو تو جو اجر ملے گا یہ سال کے 4 بڑے روزہ کا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دو, ڈزنٹ مین دیٹ. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تو 240 سال کے روزے میرے ہو گئے. رمضان کے واجب ہے, یہ مستحب. اگر تم رمضان کے چھوڑ دو گے بولے کہ میں یہ مستحب رکھوں گا تو کوئی فائدہ نہیں. اس کا اجر الگ ہے, اس کا اجر الگ, وہ تو واجب ہے, واجب کرنا لازم ہے. رمضان کے بھی روزے, اب اس کے اوپر بات نہیں کرتا, بات نکل جائے گی, وقت تیزی سے نکل. کہ شب جمعہ آج کی یہ آخری شب جمعہ ہے ماہ رمضان, ماہ رجب کی, the last شب جمعہ آف ماہ رجب آج. ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں. بے شک عبادت صرف اللہ کی ہے, خالق کائنات کی, رب العالمین کی, رب المشرقین والمغربین کی, اس کی عبادت کرو. اور وہ یہ چاہتا, اور اس سے زیادہ مرسیفل کوئی نہیں, اس سے زیادہ کرم کرنے والا. افسوس یہ ہے کہ ہمارا اتنا کریم پروردگار ہے کہ وہ صرف رحم کرنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہتا. وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں پہ رحم کرنے کا. کیا بات ہے,
بہانے ڈھونڈتا, ذرا موقع ملتے کہ وہ کرم کر دیتا. اور اس کا کرم ہی ہے جو آج ہم زندہ ہیں. آج کی رات آخرت کے لیے دعا مانگنے کے لیے بھی بہت اچھی رات ہے. اگر تمہاری بس یہ دعا کرو, اور یہ جو واسطہ دینا نا آخرت کا, اللہ کے رسول کا واسطہ دینا آج کی رات, مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دینا, اور ان کے دونوں بچے مولا حسن مولا حسین کا دیکھیں آخرت کے لیے دعا کرو کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر, اس لیے کہ وہ لائف بہت بڑی لائف ہے, ایٹرنل لائف ہے. اس لائف کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے آج کی رات, شب جمعہ ہی پہلے مرحومین کی رات ہے, تو آج کی رات شب جمعہ میں آپ یہ دعا کرنا کہ پروردگار جیسی پلیز غور سے سنو, پروردگار جیسے تو رحمت آج زمین کے اوپر ہم لوگ جو ہے ہم دعا مانگ رہے تو ہمارے اوپر رحمت نازل کر, ہم دعا مانگ رہے ہمارے اوپر تو رحمت نازل کر, اپنی بلیسنگ دے رہا. اسی طرح آج کی رات کی جو رحمتیں ہیں وہ سارے جو مرحومین جو دنیا سے چلے گئے, ہماری ماں ہے, ہمارا باپ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہماری بہن, مومنین و مومنات, بار بار بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج کی رات دعا مانگو کہ پروردگار اگر آج میں عبادت کر رہا شب معراج کی برکتوں کے لیے میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا کہ یہ معراج کی برکتیں مجھے ملے, شب جمعہ کی برکتیں مجھے ملے, تو جس نے مجھے بتایا, جس کی وجہ سے میں کر رہا, وہ میری ماں ہے, وہ میرا باپ ہے. Don't forget my parents, don't forget my parents. یہ دعا کرو کہ اللہ تو میرے ماں باپ اس وقت تیری بارگاہ میں, تو ان کے اوپر رحمت, جتنی رحمت تو ہم کو دے رہا اس سے کہیں زیادہ رحمت میرے مرحومین کو دے. دوستو تمہارا یہ ایک جملہ, تمہارا ایک جملہ کہ تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا تو پروردگار تمہارے اوپر اور رحمت نازل کرے. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے, یہ یاد رکھو, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں, صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. تم نہیں بھی مانگتے, ہم نہیں بھی مانگتے, اس کے باوجود اللہ ہم کو دیتا ہے. تو میری خواہش ہے آپ سے, جو بھی مجھے سن رہا ہے سر امام برگ علی رضا سے, کہ آج کی رات ڈونٹ فورگیٹ یور مرحومین, ڈونٹ فورگیٹ یور لاسٹ تھرسڈے آف ماہ رجب اینڈ شب معراج نائٹ. تو آپ یہ دعا کرنا اپنے لیے تب 1000 دعا مانگو, زندہ جتنے ان کے لیے 1000 دعا مانگو, اپنے لیے کچھ مت کر. بول بیماروں کی شفا, کووڈ سے بچا لے, بیماریوں سے بچا لے, ساری بہترین راتوں میں سے کراتا. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ ہم میرے مرحومین کو آج بخش. آج جمعرات آخری تھرسڈے, پلیز پلیز ریکویسٹ کر. ڈونٹ فورگیٹ یور پیرنٹس, ڈونٹ فورگیٹ یور پیرنٹس, ڈونٹ فورگیٹ آل دا مرحومین کے لیے اتنی دعا کرو کہ مثال کے طور پہ آپ نے صرف اتنا کہا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ان کے حساب میں کہ میرے ماں باپ اور مومنین مومنات کے حساب میں. اللہم اغفر لی المؤمنین والمؤمنات, محبان آل محمد ضرور بولنا اس کے ساتھ. اس لیے حدیث قصہ میں شیعتنا و محبین, ہم شیعہ نہیں, ہم مومن نہیں, لیکن محب آل محمد تو ہے, محب آل محمد تو ہے. ہم اپنے آپ کو محب کہہ دیں, میرا مولا یہ کہہ دیں میرا محب ہے, یہ کافی. ان سب کے لیے دعا کرو. مصلی پہ میں یہ نہیں بولا کہ رات بھر بیٹھو, اگر بیٹھ سکتے تو اس سے بہتر کیا ہے, اس سے بہتر عمل کیا ہوگا, لیکن ڈونٹ, آج کی رات ختم ہو مت کرو. اتنی بڑی رات ہے, اتنی بڑی رات, ظاہری طور پہ چند گھنٹوں کی رات ہے, لیکن پوری تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے, ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. اتنی بڑی رات ہے کہ آپ صرف تصور کرو کہ لاسٹ تھرسڈے اور ماہ رجب اور شب معراج. شب معراج کے بارے میں تھوڑا سنیں کہ یہ رات کیا ہے, یہ رات کیا ہے. دوستو ہمارے اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں ہمارے رسول کو, سرکار کو سردار انبیاء بنایا, سردار انبیاء. ان کی محبت میں, ان کے اقرار کو جب نبیوں نے ان کو ایکسپٹ کیا تو ان کو نبوت ملی. اللہ نے پورا وہ جو کیلنڈر بنایا وہ کیسے بنایا, 1,24,000 1,24,000 سے سنا, 1,24,000 میں ہمارے رسول سردار ہے. اس کے بعد 4 اولی العزم پیغمبر بنے, 4 اولی العزم پیغمبر, جس میں پہلا اولی العزم پیغمبر جناب نوح ہے, پھر جناب ابراہیم ہے, پھر جناب موسیٰ ہے, پھر جناب عیسیٰ. 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار ہے. 4 اولی العزم پیغمبر, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, اور 313 رسول بنے, اور باقی سارے نبی. اس طرح سے ایک کیلنڈر جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. 313 رسول ہیں, سارے کے سارے نبی ہیں, 4 اولی العزم پیغمبر. یہ 313 کا فگر یاد رکھنا. اور کہاں آیا 313؟ 313 نبی ہے. 313 بدر کی پہلی اسلامک جنگ میں مسلمانوں کا لشکر 313 کا تھا. اور انشاءاللہ یہ دعا کرو کہ ہمارا شمار ان 313 میں ہو جائے جو
جب میرے مولا کا ظہور ہوگا, میرے مظلوم بی بی زہرا کے فرزند کا ظہور ہوگا, تو اس میں جو پہلی آواز پہ جائیں گے وہ بھی 313. یہ عجیب فگر ہے, میں کیا کروں, وقت نہیں ہے میرے پاس, ورنہ I would have tell you کہ 313 کا کیا فگر ہے, 7 نمبر اسلام میں کیا ہے. Anyway, تو 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار. روایت کا جملہ قصص الانبیاء کی روایت پڑھا حیات القلوب میں, اور علامہ مجلسی نے لکھا اور نجم الحسن کراروی نے تاریخ اسلام میں لکھا کہ جب اللہ نے ان سارے نبیوں کی, ہمارے رسول کو چھوڑ دو, مولا کو 14 کو چھوڑ دو, اس کے بعد جتنے نبی تھے, رسول نبی اولی العزم سب کو, اللہ نے سب کو رسول کیوں نہیں بنایا, یا اللہ نے سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا, کیوں اس کا ڈویژن کیوں ہوا؟ تو اس کے اوپر لکھتے ہیں, نجم الحسن کراروی بھی لکھتے ہیں, علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں, اور قصص الانبیاء میں کیوں لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ سارے 1,23,999 نبیوں کی روحوں کو بنایا, سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا, انہوں نے اقرار کیا کہ تو واحد تو وحدہ لا شریک, تو لا الہ الا اللہ, اللہ کا اقرار کیا, اللہ کا اقرار کیا. اس کے بعد نور محمد پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ اب جب تم کو نبوت ملی, ان کے صدقے میں مل, اللہ کے رسول کی نبوت کو مانا تو یہ لوگ نبی بنے, 2 ہو گئے, ابھی تک سب برابر ہے. تیسرا ولایت امیر المومنین امام علی کو پیش کیا, نور علی کو, جو ڈویژن ہوا اس کے بارے میں بولا. جیسی مولا علی کے نور کو پیش کیا, جنہوں نے فوراً ایکسپٹ کر لیا امام علی کو وداؤٹ فریکشن آف سیکنڈ, فوراً ایکسپٹ کیا, وہ اولی العزم بنے. جو فریکشن آف, میں مثال سے سمجھا رہا آپ کو, جو فریکشن آف سیکنڈ کے بعد ایکسپٹ کرے وہ 313 رسول ہے. بعد میں تو سب کو کرنا پڑا, ورنہ نبوت نہیں ملتی اگر ولایت علی کو نہیں مانتے, مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے یہ ڈویژن ہوا. تو ان پورے 1,24,000 میں ہمارا رسول سب سے بڑا, جس کو اللہ نے حبیب کہا. حبیب کے معنی عربی میں, آپ عرب میں رہتے ہیں, یو نو ویری ویل کہ حبیب جو ہے دوست کو کہتے ہیں, فرینڈ کو. اور اللہ نے کئی جگہ کہا ہے میرے حبیب, یہ میرا حبیب ہے, یہ میرا دوست. کس کو کہا؟ ہمارے رسول سرکار کو صلی اللہ علیہ وآلہ دوست. اور ایک نبی ہے جس کو فرینڈ کہا, وہ ہے جناب ابراہیم. ابراہیم کو حبیب نہیں کہا, خلیل کہا. خلیل کے معنی بھی فرینڈ کے ہے, حبیب کے معنی بھی فرینڈ کے. پھر وہ حبیب کے معنی بھی دوست کے ہے, خلیل کے معنی بھی دوست. آپ عرب میں رہتے آپ جانتے ہیں, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عربی زبان وہ زبان ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. آپ بولیں گے زمین آسمان کا فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ خلیل اسے کہتے ہیں, مثال دے رہا, میں مثال دے رہا, ایگزامپل سے آپ کو سمجھا رہا. خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو خود دوستی کرنا چاہے. مثال کے طور پر میں کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو اس کو خلیل بولتے ہیں. جیسے جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں, قرآن کا واقعہ ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے زندہ کیسے ہوتے. اللہ نے کہا کیوں, یقین نہیں ہے؟ تو کہا نہیں, یقین تو ہے خلق کی سکون ہونے کی, خلق کے اطمینان کے لیے. تو وہ مشہور واقعہ نہیں پڑھا. سرکار اللہ نے کہا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لو, اس کو ذبح کرو, سر اپنے ہاتھ میں رکھو, ان چاروں کے گوشت کو ملاؤ, خیمہ بنا دو, مثال کی طرف خیمہ بنا دو. اس کے بعد لے کے جا کے پہاڑ کی 4 چوٹیوں پہ رکھ دو, اور پھر تم پکارو ہاتھ میں لے کے, دیکھو کیسا زندہ میں کرتا. کیا بات ہے, کیا قریب ہے, کیا کریں. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. خالق کائنات, کریٹر ہے ہمارا, کریٹر. اس کے نام لو اور خوش ہو, اس کا نام لو دل کو سکون ملتا. میرا مولا دعائے خمیر میں بولتا ہوں, ذکر ہو شفا, ذکر ہو شفا, اللہ تیرا ذکر شفا. اب یہ ایسا شفا ہے دوستو, اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, بار بار پکارو, یا عزیز ہو یا غفار, یا عزیز ہو یا غفار, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم. پکارو اللہ کے نام کو, یا غفور الرحیم. کتنی دفعہ اللہ نے قرآن میں نام لیا, یا غفور الرحیم. آج کی رات یہ ناموں سے پکارو اللہ کو, یا غفور الرحیم. دیکھو تمہارے دل کو سکون ملے گا, سٹریس دور ہوگا, بیماریوں سے بچو گے, دعائیں قبول ہوں گی. یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا رحم الراحمین. یہ بولتے رہو, بولتے اس لیے کہ یا رحم الراحمین جب ہوتا تو اللہ کا رحم یوں ہی آتا. اور بات ہے, اس کا کیا چاہیے ہم کو, اس کی مرسی چاہیے. What we need, just tell me what we need just the mercy of Allah. کچھ نہیں چاہیے ہم کو, اس کی مرسی چاہیے. وہ راضی ہو جائے, اس کا کرم ہو جائے, رب العالمین کا کرم ہو جائے. ایسا کریم پروردگار. آج کی رات اللہ کے ناموں سے جتنا پکارو گے اتنا تمہارے دل کو سکون ملتا جائے گا, دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی. آج کی رات کو لوز نہیں کرنا. Don't forget me in your du'as.
اینڈ مائی پیرنٹس پلیز لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا کی دعا کرو. کئی لوگ بیمار ہیں, کچھ کینسر کے پیشنٹس ہیں, کوئی دوسری بیماریوں میں, کووڈ میں ہے. اللہ سب بیماروں کو آج کی رات شفا دے انشاءاللہ. بے حق محمد والے محمد صلوات پڑھے محمد. اللہ نے کہا کہ پکارو, جیسی پکارا وہ آنکھیں مل گئے. تو یہ خلیل اس کو بولتے جو خود دوستی کرنا چاہے. ابراہیم خود دوستی کرنا چاہ رہے تھے, اور حبیب اس کو بولتے جس سے میں دوستی کر, اللہ دوستی کرنا چاہتا, میں دوستی کرنا. ہمارا رسول آج کی رات مکے میں, اسلام آ کے 5 سال ہوئے, جسٹ 5 years, مکے میں اپنے گھر پہ سو رہا. اب سٹیٹس کے اوپر بھی ہوتا, اللہ نے حبیب کہا ہے ہمارا رسول. تو اب جب اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, سواری بھی بھیجی, براق بھی بھیجا, اور کہا کہ جا کے میرے حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ. لوگ کہتے ہیں معراج معراج, بے شک معراج, رسول کی معراج نہیں ہوئی. پلیز میرا جملہ غور سے سنو. آج شب معراج ہم سب ہوتے, معراج کی رات. کس کی معراج؟ اللہ کے رسول کی. نو, اللہ کے رسول کی معراج نہیں. آپ غور سے سنو, شب معراج ہے لیکن اللہ کے رسول کی معراج نہیں. دوستو, جہاں جہاں میرے رسول کے قدم پڑ رہے تھے اس جگہ کی معراج ہوتی جاتی تھی. رسول کی کیا معراج ہے؟ رسول زمین کے تھوڑی, آسمانوں کے. اس وقت تھے جب آدم آب و گل میں تھے. اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. ان لوگوں نے, اللہ کے رسول نے, مولا نے, 14 معصومین نے عبادت کی تو ان کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادت کی. معراج رسول کی نہیں ہے, معراج ہماری ہے کہ ہم کو اللہ کا رسول ملا. جس جگہ پہ میرے سرکار کے قدم پڑے اس جگہ کی معراج. بہرحال تو اب چلے, سرکار چلے, حبیبہ جبرائیل آئے, سرکار سو رہے اپنے بستر میں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو بلایا, اللہ نے خالق کائنات کسی کو بلایا. اللہ کا رسول تیار, ایسا اطاعت گزار بندہ. اللہ ہم کو تھوڑی سی اطاعت رسول دے, ہم اللہ کے تھوڑے سے اوبیڈینٹ بن جائیں. بس یہ دعا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. آج کی رات اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تشریف رکھ, میں بہت شارٹ کر کے پڑھا, بے انتہا, اس کا تو پورا خمسہ چاہیے, بہت شارٹ کر کے پڑھا لیکن وقت کم ہے. سرکار بیٹھے گھوڑے پہ. اب یہ پورا ایک سلسلہ ہے. سفر معراج اتنا انٹرسٹنگ ہے, ایک ایک آسمان پہ جانا, زمین کی ایک ایک چیز. مکے سے چلے, خانہ کعبہ کو دیکھا, خانہ کعبہ سے چلے, مدینہ منورہ سے گزرے. ایک روشن شہر تھا مدینہ منورہ. اب جب اس وقت تک سرکار مدینہ نہیں گئے تھے, یہ تو اسلام جب 5 سال کا تجربہ کا ہے. مدینہ منورہ سے گزرے, وہاں سے نکلے, خم کی زیارت کی. اس وقت خم سے نور نکل رہا تھا. اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو سارے معصومین. بیوی کی زیارت, اللہ کا رسول تو سب جانتا ہے. جبرائیل سے پوچھا تھا یہ کیا ہے, تو کہا یہ خم ہے, آخری زمانے میں یہ مرکز بن جائے گا علم کا. اور آج آپ کے سامنے بیت المقدس سے ہوتا ہوا اللہ کا رسول آسمانوں کی طرف پرواز کر گیا. ہر آسمان پہ رکا, ایک ایک آسمان پہ اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. چلتے چوتھے آسمان پہ پہنچے, وہاں پہ آپ نے نماز پڑھائی, وہاں نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور ملک الموت سے پڑھا. ایک انٹرسٹنگ واقعہ, لیکن میں آج کی رات ملک الموت کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا, نہ وہ چھیڑنا چاہتا. میرے پاس بالکل وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. تو چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی, نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے عرش الہی پر گئے, وہاں ٹاپ راس کے جو ملائکہ تھے, جبرائیل و میکائیل. جبرائیل تو ساتھ تھے, میکائیل و اسرافیل و اسرائیل, اور ٹاپ راس کے جو ملائکہ تھے ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. وہاں سے جبرائیل بالکل ساتھ ہے. پھر وہاں سے انہوں نے جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, سلسبیل کو دیکھا, تسیم کو دیکھا, رجب کو دیکھا. کرتے 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 عرش الہی کے اوپر ایک بیری کا جھاڑ ہے, ایک ٹری ہے بیری کا, جس کو سدرا کہتے ہیں. سدرا عربی میں اس بیری کے درخت کو بولتے ہیں. وہاں تک جبرائیل ساتھ ہے. آنے کے بعد مشہور واقعہ ہے, تو بہت تیزی سے آ گیا اوپر عرش الہی تک پہنچے. میرا آج کی رات پہنچے وہاں پہ. سدرا کے بعد جیسے پہنچے, سدرۃ المنتہا جس کو بولتے ہیں, بیری کے درخت کے پاس پہنچے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ, اب میں آگے نہیں جا سکتا, اب یہاں سے آپ جائیں گے آگے. اگر میں پرے مغز کے برابر بھی آگے بڑھا, پرے مغز ناخن کے اس نیل کے ایک کارنر کو بولتے ہیں, کونے کو بولتے ہیں, اس کونے کو بولتے ہیں, جو آپ کا نیل کا ایک کونا ہے نا, اس کو پرے مغز بولتے ہیں. جبرائیل نے کیا کہا؟ جبرائیل نے کہا یہ پرے مغز کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. اب پلیز ایک میسج آ رہا, غور سے سنو. سدرا پہ جا کے چھوڑ دیا ساتھ,
اور کہا آپ آگے جائیں گے، میں اگر پرے مغز کا ایک بالکل ناخن کے کور کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے۔ تو جبرائیل نے بتایا کہ میری لمٹ یہاں تک ہے، جبرائیل نے بتایا کہ یہ لمٹ ہے۔ جبرائیل کا یہ میسج ہے کہ سنو، انسان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ اگر تم لمٹ کو کراس کرو گے تو نقصان ہی ہوگا۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ، رائٹ؟ جبرائیل نے بتایا کہ لمٹ میں اگر انسان رہے گا تو پھر رحمت ہے، لمٹ کو کراس کرے گا تو پرابلم آ سکتا ہے زندگی میں۔ اللہ کا رسول سدرا تک پہنچے، جبرائیل رک گئے، اب سرکار جبرائیل وہیں ویٹ کر رہے تھے، سرکار آگے بڑھے۔ اب یہ وہ جگہ، پلیز غور سے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پہلے سرکار سے پہلے کوئی گیا ہی نہیں۔ اب وہ کیا جگہ تھی، کیا ہوا، کیسا ہے، کوئی نہیں بتا۔ جیسی انٹر ہوئے اس وادی میں، اس جگہ پر کوئی نہیں بتا سکتا، صرف سرکار جانتے ہیں، اس کا خدا جانتا۔ ایک سمندر تھا نور کا۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، حجابات ہٹے، اللہ کے رسول نے الحم کا سورہ پڑھا، آگے بڑھتے گئے، پھر حجابات ہٹے، پھر سرکار رکوع میں چلے گئے، سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ، پھر حجابات ہٹے، پھر کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر حجابات ہٹے، پھر فوراً اب جو راستے بنے اللہ کا رسول سجدے میں چلا گیا، کہا سبحانہ ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ وہ وقت تھا معراج پہ، عرش الہی پر، جہاں کوئی نہیں گیا تھا سوائے سرکار کے۔ یہ وہ وقت تھا کہ وہ ظہر کا وقت تھا، یہ ظہر کی نماز رسول نے پڑھی۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کی، ظہر عصر کی نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ خاموش پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز پہلی دو رکعت زور سے پڑھتے، عشاء کی پہلی دو رکعت زور سے، فجر کی پہلی دو رکعت زور سے۔ پہلی جو نماز آئی ہے وہ ظہر کی نماز ہے۔ یہ عرش الہی پہ ظہر کا وقت ہے جو اللہ کے رسول نے وقت۔ اب اللہ کے رسول کہتے میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، میرا وقت تیزی سے گزر رہا، بس 10 منٹ رہے میرے پاس۔ چلتے چلتے اللہ کا رسول کہتا کہ میں اس وادی میں، اس سمندر میں، اس نور کے، میں یہ الفاظ ہیں کچھ نہیں، کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا، نور کے سمندر میں اس کے کرم سے جاتا رہا، حسین و خوبصورت اندر اللہ خالق کائنات اتنے حسین و خوبصورت مناظر تھے کہ تصور بھی نہیں کر۔ سرکار بولا جس کے صدقے میں یہ عالمین خلق میں جاتے جاتے کہنے لگے کہ میں اتنا قریب ہوتا گیا، اتنا قریب ہوتا گیا میرے اللہ سے، میرے کریم سے میں اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ خود اللہ کہتا کہ کمان کا فاصلہ آ گیا۔ He was so close کہ آپ امیجن، اللہ کا رسول بولا کہ میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ صرف کمان کا فاصلہ آ گیا۔ میں تھا یا وہ تھا؟ کیا بول رہا یار؟ میں تھا یا وہ تھا؟ ایک حجاب تھا پیچھے، ایک، بس میں اپنے الفاظ میں بولا، الفاظ نہیں ہے، وہ تھا یا میں تھا۔ اب اللہ کے رسول کے جملے، سرکار کہتے ہیں کہ اس کا جلال اپنے کمال پہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں پسینے میں نہا چکا تھا، ماتھے پر پسینہ، پروردگار کا جلال اتنا قریب بلا لیا جب کہ آج تک اللہ کے اتنا قریب کوئی بندہ نہیں ہوا جیسا ہمارے سرکار میں معراج ہے، اتنے قریب ہو گئے۔ کہا اب پلیز سننا، جلال پروردگار اپنے کمال پہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کا رسول کہتا کہ جب میرے پروردگار نے، میرے کریم نے گفتگو شروع کی، کنورسیشن شروع کیا، کہتے ہیں وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم، اللہ متکلم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب اس نے اپنا کنورسیشن شروع کیا تو انداز کا اس آواز میں مجھ سے گفتگو کی۔ کیا بول رہا میں؟ پلیز غور سے سنو، میں اس آواز میں مجھ سے گفتگو کی، بات چیت کی کہ جو آواز دنیا میں سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ جب یہ جملہ سرکار نے نیچے کہا مسلمانوں سے کہ میں جب وہ آواز سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا، جو مجھے سکون ملتا اسی آواز میں اللہ نے بات کی مجھ سے۔ مسلمان چونک کے کہنے لگا یا رسول اللہ کہ اللہ نے کس آواز میں بات کی جو آپ کو سکون ملتا؟ کہ آواز کیسی ہے اللہ کی آواز کیسی ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ بتایا، لیکن شاعر کے دو مصرے،
شاعر کے 2 مصرے، 2 مصرے آپ پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی. اللہ کے رسول نے کہا میرے دل کو سکون ملتا، اللہ نے اس لہجے میں مجھ سے بات کی کہ میرے دل کو سکون مل گیا. مسلمانوں نے کہا وہ کیسی آواز تھی اللہ کی. شاعر کہتا، پلیز غور سے 2 مصرے بس، شاعر کہتا کہ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. صلوات پڑھ لیں. حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. بس دوستو میرے مولا کی آواز میں گفتگو ہوئی. ایکچولی اب سنو معراج ہے کیا؟ جو بھی بات چیت ہوئی، جو بھی حکم دیا اللہ نے، بس 5 منٹ میرے پاس، 5-6 منٹ، اللہ کے رسول کو جو بھی حکم دیا پوری شریعت کر. ایکچولی معراج 2 چیزوں کا نام ہے. آل دا وے زمین سے آسمانوں میں بلایا، آل دا وے زمین سے سرکار کو اپنے پاس بلا کر میں اپنی لینگویج میں بول رہا پرسنل حکم دیا. جبرائیل کے ذریعے نہیں کروایا، جبرائیل کے ذریعے نے پرسنل 2 چیزیں، ایک گفٹ کیا، ایک حکم دیا. میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک گفٹ دیا، عرش الہی میں بلا کے تحفہ دیا، خاص تحفہ تھا، اور ایک حکم دیا. تحفہ کیا تھا؟ نور مظلوم بی بی زہرا کو عطا کیا. اللہ، میری شہزادی کے نور کو عطا کیا. وہاں سے آنے کے بعد ولادت بھی میری مظلوم بی بی تھی. نور شہزادی کونین کو دینے کے لیے، بس میں اس سے زیادہ احتیاط سے نہیں بولتا، نور شہزادی کونین کو دینے کے لیے معراج پہ بلا. معراج یہ ہے. اور ولایت امیر المومنین کا حکم دیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. معراج 2 چیزوں کا نام ہے، نور شہزادی کونین کو عطا کیا اور ولایت امیر المومنین کو عطا کیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. دونوں چیزوں کا عطا کر کے جو بھی بات کے جو احکامات تھے وہ احکامات سنے، سارے احکامات ملے. لیکن یہ جو 2 گفٹس تھے، گولڈن گفٹس، ایک تو شہزادی کونین کا نور تھا، وہ عطا کیا، دیا، حوالے کیا، اور میرے مولا کی ولایت کا اعلان کر لیا، حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. یہ وہ جو مشہور آیت ہے، قدیر کی ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اس آیت میں کوئی تفصیل نہیں، پورا قرآن میں تفصیل ہے، لیکن اس فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں کوئی تفصیل نہیں کہ جیسے کوئی پرانی بات اللہ یاد ہے. اس کو دیکھ کر پروردگار نے، اللہ کا رسول جب واپس آ رہے تھے، میں کیا کروں، میرا نکل گیا میرے ہاتھ سے، وقت نکل گیا، ٹائم کا فیکٹر ہے، اس لیے کہ آپ کو اس کے بعد فوراً اعمال کرنا ہے. شب جمعہ بھی ہے. سرکار جب واپس آ رہے تھے، اوپر پورا سفر طے کر، بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے، طے کر کے جب نیچے آئے، دیکھا سدرا کے پاس جبرائیل کھڑے ہوئے. کہا السلام علیکم. کہا ملاقات ہو گئی اللہ سے؟ تو کہا کیا لے کر آئے؟ یہ نہیں بتایا نور شجر ولایت امیر، یہ سب بتا کے کہا کہ نماز لے کر آیا. تو جبرائیل نے کہا ہم کو آپ یہاں نماز پڑھائیے. تو سدرا پہ پہلی جو جماعت ہوئی وہ عصر کی جماعت تھی، سوری مغرب کی جماعت تھی. اسی لیے ہم مغرب کی نماز زور سے پڑھتے ہیں. جبرائیل اور جتنے ملائکہ وہاں پہ تھے ٹاپ براس کے، ان کو اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. پھر جب واپس آ رہے تھے، آئی تھنک 4 آسمان کے اوپر عشاء کا وقت تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں آپ کو، عشاء کا وقت تھا، وہاں ملائکہ کو عشاء کی نماز پڑھی، اس لیے ہم زور سے پڑھتے. پھر جب ان کی نماز پڑھا کے جب نیچے آئے دوسرے آسمان پہ، اب آپ یہ مت سمجھو یار عشاء کی نماز 8 بجے رات میں اور یہ صبح 5 بجے، کتنا لمبا ڈسٹینس تھا. یہ فریکشن آف سیکنڈ کی باتیں ہیں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس سے میں آپ کو بتانے کے لیے بول رہا ہوں. وہاں پہ فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھا کے جب زمین کے اوپر آئے، اپنے گھر آئے واپس، تو مشہور واقعہ کہ بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی. یہ پورا ایک سسٹم ہے دوستو. سرکار واپس آئے، آنے کے بعد پھر مسلمانوں سے بات ہوئی. میں نے میرا سفر معراج بس 10 منٹ 15 منٹ میں پڑھ دیا. اتنا انٹرسٹنگ، میں کیا کروں، میری زبان تک واقعات آ رہے، لیکن گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے کہ کیا سفر، کیا رات ہے. اگر یہ رات کے آپ کے سامنے سے، ہمارے سامنے سے یہ کرٹنز، یہ پردے ہٹ جائیں، تو جب تم ریئلائز کرو، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ کیا رات تھی.
کیا برکتوں والی رجب کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہے. اب اس کے بعد سفر امام حسین غم کی رات ہے, آوازاری کی رات ہے. پھر شعبان شروع ہو جائے گا, پھر شعبان سے پورے چلے گا سلسلہ. لیکن اب یہ رات صرف دعاؤں کو مانگنے کی رات ہے. پھر نہیں بولنا بعد میں ارے یار یہ دعا قبول نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہی, یہ پرابلم. جب اللہ نے رحمت کی رات کو رکھا ہے, ڈونٹ لوز اٹ, ڈونٹ لوز اٹ, ڈونٹ لوز اٹ. میں یہی بولنا چاہتا ہوں, لوز مت کرو کہ پھر اب 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے. اور رزق کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, بزنس کے لیے, جابز کے لیے, بے اولاد اگر کوئی ہے تو آج شہزادی کونین کا نور لے کر اللہ آیا, اللہ کا رسول آئے. شہزادی کونین بیوی کا واسطہ دے کر دعا کرنا اولاد کے لیے کہ اللہ تجھے مظلوم مادر حسنین کا واسطہ پروردگار, جتنے بھی اولاد ان کا اولاد, جس کی شادی نہیں ہوئی, ان لڑکیوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ دعا کرنا. اولاد کے لیے, شادی کے لیے, رزق کے لیے, صحت کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, عزت کے لیے. اللہ نے وہ عزت دی ہے ہمارے سرکار کو کہ زمینوں سے آسمانوں تک بلایا, عرش الہی تک بلایا, مقام قاب قوسین تک بلایا. کسی نبی کو یہ اسٹیٹس نہیں ملا جو ہمارے رسول. تو اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر عزتوں کی دعا کرو کہ اللہ تو عزتوں میں اضافہ. یہ شب معراج کا. اس کے بعد اولاد کرنے کے بعد آج کی رات بس آخری رات ہے, آخری جملے. مرحومین کو نہیں بھولنا. میں اس لیے اسٹریس کر رہا دوستوں کہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہم کو اللہ نے دے دی. اس سال رجب شب معراج ہم کو اتنی بڑی رحمت ملی کہ شب جمعہ بھی مل گئی اور شب معراج کا دن بھی آ گیا, رات آ گئی. تو اتنی بڑی رات ہے یہ اپنے مرحوم باپ کے لیے, ماں کے لیے, بھائی کے لیے, بہن کے لیے, سارے مرحومین کے لیے. کثرت سے دعا کرو کہ پروردگار آج کی رات تم میرے ماں باپ کو بخش دے, مرحومین کو بخش دے. آج کی رات ان کی معراج کرا دے. ان کی معراج کیا ہے مرنے والوں کی؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف میں ہے, کوئی پرابلم میں ہے, کوئی اندھیرے میں ہے, کوئی اللہ معاف کرے عذاب میں ہے, تو آج کی رات ان پر رحمت کو نازل کر کے ان کی معراج کر دے. ان کی معراج کر دے محمد اور آل محمد کا واسطہ, اپنے حبیب کا واسطہ کہ جس کی محبت میں تو نے سارے عالمین کو خلق کیا, اس حبیب کا واسطہ اور اس کنیز خاص میری شہزادی کا واسطہ کہ تو آج کی رات سارے مرحومین کے لیے معراج کر دے کہ ہر دنیا کے ہر قبرستان میں, ہر گریو یارڈ میں, ہر سیمیٹری میں جانا میرا مولا کا چاہنے والا ہے. اللہ ان کی خبروں میں تو آج مکمل رحمتیں نازل کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان پر رحمت نازل کر دے. ایک صلوات پڑھے محمد. بس میں آج کی رات کا واسطہ دیتا, میں آپ سے بار بار بول رہا ہوں کہ آپ اس طرح آن لائن رہیں. میری تقریر ختم ہوگی. آج کی رات کی برکتیں رحمتیں لینے کے لیے اعمال اب کرائے جائیں گے. آپ لوگ اعمال ضرور کرنا. میں بس دعا یہ کر رہا کہ پروردگار اب محمد اور آل محمد کا واسطہ, تیرے حبیب کا واسطہ, شہزادی کونین مادر مظلوم بی بی حسنین کا واسطہ, میرے مولا کی ولایت کا واسطہ. ایکسٹرا آرڈینری سورہ ہے یہ. وہ سورہ ہے کہ اگر 11 مرتبہ کسی مریض کے اوپر پڑے تو اس کو صحت ہوتی ہے 100%. محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر کہا گیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ الحم کا سورہ 11 مرتبہ کسی میت پہ پڑے تو میت زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو, زندگی ملتی ہے اس سورہ سے. اتنا ایکسٹرا کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ الحم ہے. میں پوری تقریر سورہ الحم پہ کر دوں لیکن روک رہا کہ یہ سورہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ, یو کین سے کہ بغیر سورہ الحم کی کوئی نماز نہیں ہوتی. بس اس سے اندازہ لگا لو کہ جو اللہ کی افضل ترین عبادتوں میں سے عبادت ہے کہ اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں. چھٹے امام کا ارشاد کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے. آج کی رات جو بھی مجھے شارجہ امام بارگاہ علی رضا سے سن رہا, یہ یاد رکھو کہ یہ اتنی امپورٹنٹ رات میں, اتنی امپورٹنٹ نائٹ میں ہم انٹر ہو گئے, مغرب سے لے کے صبح فجر تک, کہ اب یہ رات پھر 1 سال کے بعد